میرے کالج کے نسخے میں نقص کا ہے. میں نے بعض مریضوں کو کالج دیا اور فائدہ نہیں ہوا. پھر میں نے انہی کو نقص کی ایک خوراک دی اور حیرت انگیز فائدہ ہوا. جن پر نقص نے اجتماعی شکل میں اثر نہیں دکھایا تھا، اس نے اکیلے ہو کر اثر دکھایا. اسی طرح میک فاس کا میرا تجربہ ہے، کالوسنتھ کا تجربہ ہے، بیلاڈونا کا تجربہ ہے. یہ کالک میں استعمال ہونے والی دوائیں ہیں لیکن مزاج الگ الگ ہیں. بیلاڈونا کا کیا مزاج ہے؟ گرمی سے تشنج بڑھتا ہے. اور میک فاس کا کیا مزاج ہے؟ سردی سے تشنج بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. کیوپرم کا کیا مزاج ہے؟ گرمی سے تشنج بڑھتا ہے. نقص کا میں بیلاڈونا بھی موجود ہے اور کیوپرم کے ایلیمنٹس بھی موجود ہیں. اس لیے اصولاً تو اس کو گرمی سے بڑھنے والے امراض میں استعمال ہونا چاہیے، مگر یہ بہت ہی کمپلیکس کمپاؤنڈ ہے. اس میں اتنی مختلف ادویہ انفرادی طور پر شامل ہیں کہ اس کا جو عمومی اثر ہے وہ بعض دفعہ گرمی والی بیماریوں میں بھی فائدہ دے جاتا ہے، سردی میں بھی فائدہ دے جاتا ہے. یعنی کولک کے خلاف نقص کا فی ذاتے ہی ایک ایسی دوا بن گئی ہے جو گرمی والے مریضوں میں بھی کام دے گی اور سردی والے مریضوں میں بھی کام دے سکتی ہے. سمجھ گئے ہیں؟ اور کالوسنتھ وہ دوا ہے جس کا گرمی سردی کے تعلق میں کوئی بیان نہیں ملتا. کالوسنتھ بعض حرکتوں سے پہچانی جاتی ہے. اگر ایک مریض درد کے وقت یوں دوہرا ہو اور دوہرا ہو کے پیٹ کو پکڑے، اس سے فوری طور پر کالوسنتھ کی تصویر سامنے آتی ہے. اور اگر پیچھے کی طرف پکڑے تو اس کا ڈائسکوریا سے تعلق ہے. ٹھیک ہے. بس جو چھٹا میں نے بنایا اس میں ڈائسکوریا بھی داخل کی، کالوسنتھ بھی کی، میک فاس بھی کی. پہلے شروع میں میک فاس نہیں تھی، کالوسنتھ تھی، نقص کا تھی اور میک فاس بعد میں داخل کر دی تھی. یہ دوائیں تھیں. اور بھی کوئی ہے اس میں؟ ڈائس کرچی دیکھا، ان کو یاد رہا ہے ماشاء اللہ. اس لیے یہی 5 کا نسخہ ہے. ان 5 میں جو انفرادی مزاج ہیں وہ میں ضمن آپ کو بتا دوں، کیونکہ بعض دفعہ میں نے کہا نا کہ بعض دفعہ کٹھے نسخے بھی بتا دیا کروں گا اصل دواؤں سے ہٹ کر، تاکہ روزمرہ کام آنے والی دواؤں میں جو چھٹے والی دوائیں ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہیں کہ کس طرح فائدہ دیتی ہیں. اگر اور کچھ نہ ہو، وقت اچانک پیدا ہوا ہے مرض، تو اس میں یہ نسخہ جو ہے بالعموم فائدہ دے جاتا ہے. کالوسنتھ آگے جھکنے والے حصے کو بھی کور کر جاتی ہے، اور اگر یہ نہ ضرورت ہو تو محض میٹھا رہتی ہے. اپوزٹ جو ان کے اندر باتیں پائی جاتی ہیں، پیچھے ہٹنا اور آگے ہونا، یہ اکٹھا خطرناک نہیں ہے، کیونکہ اگر اکٹھا دیں تو ایک دوسرے کو کینسل نہیں کرتی، بلکہ وہ دوا عمل دکھائے گی جس کی علامتیں پائی جائیں گی، باقی خاموش بیٹھی رہتی ہے. اس لیے اتنی کمپلیکیٹڈ چیز ہے کہ ہر تجربے، ہر دوا کے متعلق آپ کا اپنا تجربہ ہے جو آپ کو بتائے گا کہ واقعتاً یہ کیا اثر دکھاتی ہے. بظاہر انسان سوچ سکتا ہے کہ اس نے دوسرے کو کینسل کر دیا، لیکن جو ملتی جلتی ہیں وہ بعض دفعہ زیادہ خطرناک ہوتی ہیں اکٹھی، وہ زیادہ کینسل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں بجائے اس کی اپوزٹ کے. مگر بعض دفعہ اپوزٹ بھی نقصان پہنچاتی ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ تاکید کرتا ہوں کہ جب استعمال کریں تو احتیاط سے، غور سے استعمال کریں، ان کے فائدے اور نقصان کو پیش نظر رکھیں. ٹھیک ہے. تو کالوسنتھ آگے جھکنے والی دوا ہے، گرمی سردی سے تعلق نہیں. ڈائسکوریا پیچھے ہٹنے والی. کرچی کا پیچش سے بہت تعلق ہے، اس لیے پیچش کے جراثیم جہاں اثر انداز ہو رہے ہوں وہاں کرچی فائدہ دیتی ہے. نقص کا سردی اور گرمی دونوں میں اپنی ذات میں اکیلی تشنج کے خلاف کام کرنے والی
चोटी की दवा है और मैदे और अंतड़ियों की नालियों से मैक्सवामी का वैसे ही गहरा ताल्लुक रखती है। और मैकफॉस सर्दी से बढ़ने वाले तशन्नुज के लिए है।